بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے جاننا ہوگا کہ اس وقت پاکستان معاشی، تعلیمی اور امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال بھی مزید بدتر کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ضلع ہنگو کی سیاست پر۔ جب بھی ہم ضلع ہنگو کی سیاست پر نظر دوڑائیں تو ضلع ہنگو میں ہمارے پاس ٹوٹل 3 تحصیل ہے، یعنی تحصیل تل، تحصیل دوابہ اور تحصیل ہنگو۔ ان تینوں تحصیلوں سے ہمارے پاس 1 MNA اور 2 MPA تھے۔ ہم حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ لہذا MPA 2 ہے اور تحصیل 3 ہے، تیسری تحصیل کے لیے ہمارے پاس تیسرا MPA دے دے تاکہ مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہمارے بگوڑے، بے شرم اور بے شعور MNA اور MPA کی وجہ سے ہمارا پلہ پلٹا۔ بجائے اس کی کہ حکومت ہمیں ایک اور سیٹ دے، انہوں نے ایک اور سیٹ کم کر دیا۔ مطلب اس سے پہلے 3 تحصیلوں کے لیے ہمارے پاس 2 MPA سیٹ تھے، اب 3 تحصیلوں سے 1 MPA سیٹ رہ گیا اور 1 MNA سیٹ۔ یہ الیکشن کمیشن کی سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ڈیٹا اور انفارمیشن رکھنا چاہتا ہوں جو ساری ضلع ہنگو والوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2023 میں نئی مردم شماری کے مطابق یہ جو نئی مردم شماری ہے ان کو بھی غلط بتایا گیا انہوں نے، لیکن بہرحال جو نئی مردم شماری ہوئی ان نئی مردم شماری کے مطابق ضلع ہنگو کی جو آبادی یعنی ہنگو سے لے کر تل تک جو آبادی انہوں نے بتائی ہے وہ ہے 5,28,902۔ ناظرین، آپ نے جاننا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی مردم شماری ہوئی تھی 2018 میں۔ 2018 کے مردم شماری کے مطابق ضلع ہنگو کی جو آبادی تھی ہنگو سے تل تک وہ تھی 5,18,811، یعنی 2018 سے 2023 تک ان 5 سالوں میں ضلع ہنگو میں 10,000 آبادی بڑھی۔ ہاؤ اٹس نان سینس۔ لیکن اب یہاں پہ پرینک کس طرح ہو رہے ہیں؟ پرینک یہاں پر اس طرح یہ ہو رہا ہے کہ 2018 میں ضلع ہنگو کے لیے 2 MPA سیٹس تھے، اب 2023 میں جب تھوڑی سی آبادی بڑھی تو انہوں نے 1 MPA سیٹ کم کر دیا۔ الیکشن کمیشن صاحب کچھ عقل کے آندے، کچھ کام لو، کچھ عقل سے کام لو۔ جب آبادی زیادہ ہے MPA زیادہ ہونے چاہیے، یہ کون سا فارمولہ ہے دنیا کا؟ ہمیں بھی دکھا دینا۔ 2018 میں آبادی کم تھی، آپ نے 2 MPA سیٹ دی، جب آبادی زیادہ ہوئی آپ نے 1 MPA سیٹ بھی کم کر دیا۔ عقل کے آندے یہ فارمولہ دنیا میں کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ویسے ہمیں بھی دکھا دے کہ یہ پروف ہے، آبادی زیادہ ہو تو MPA کم، آبادی کم ہو تو MPA زیادہ۔ عقل کے آندے، کچھ عقل سے کام لو۔ اس طرح نہیں ہے کہ بس آپ بھوت کے پیچھے پڑے ہو، بھوت جو کہے وہ لے کے، کچھ عقل سے بھی کام لینا۔ جی ہم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم سے 1 MPA سیٹ بھی انہوں نے کم کر دیا ہے، ہم چیختے چلاتے، یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کو میں ذرا آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھائی ہم ڈسٹرکٹ ہنگو کا کمپیریزن کریں دوسرے علاقوں کی، فار ایگزامپل میں ڈسٹرکٹ ہنگو کا کمپیریزن کروں ڈی خان سے، یعنی ڈیر اسماعیل خان سے۔ 2023 کی نئی مردم شماری کے مطابق ڈیر اسماعیل خان کی ٹوٹل آبادی 9,16,463 بتائی گئی ہے اور ڈیر اسماعیل خان کی جو ٹوٹل تحصیل ہے وہ ہے 5 اور ٹوٹل MPA سیٹ ہے 4، یعنی ڈیر اسماعیل خان کی 5 تحصیلوں میں سے ان کے 4 MPA سیٹ تھے اور ہمارے بیچارے اور یہ 3 ہنگو کے لیے 3 تحصیلوں کے لیے 1 MPA سیٹ تھے، یعنی ڈیر اسماعیل خان کے لیے 2.5 یا 3 لاکھ کے لیے 1 MPA اور ہمارے پاس یہاں پہ 5 لاکھ کے لیے 1 MPA، جو سراسر ظلم ہے۔ یہ کبھی برابری کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن صاحب ذرا آپ عقل کے ناخن لے، یہ کس طرح برابری کرتا ہے؟ ہم اس کیوں چیزیں چلاتے کہ ہمیں انصاف چاہیے، کبھی 5 لاکھ کبھی 2.5 لاکھ، یہ کس طرح برابری کرتا ہے؟ اچھا جی، دوسری مثال اگر میں آپ لوگوں کو دوں، فار ایگزامپل اگر میں ہنگو کو کمپیئر کروں ڈیل والوں کے ساتھ، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈیل بھی 2 ہے، ایک ہے اپر ڈیل اور دوسرا ہے لوور ڈیل۔ میں بات کر رہا ہوں اپر ڈیل کی۔ تو جو 2023 کی نئی مردم شماری ہوئی تھی، اس نئی مردم شماری میں اپر ڈیل کی جو آبادی بتائی گئی ہے وہ ہے 10,83,566 اور 10,83,566 آبادی کے لیے اپر ڈیل کی کتنے
3 MPA اور یعنی ٹوٹل تقریباً 2.5-3 لاکھ کے لیے 1 MPA بنتا ہے، اور ہمارے مظلوم بیچارے یتیم ہم کے لیے 5.5 لاکھ کے لیے 1 MPA۔ یہ برابری ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ کبھی آپ عقل سے بھی کام لو، عقل کے آندے۔ جب آبادی کم تھی MPA زیادہ تھے، کیا زیادہ تھے؟ بس 2 MPA تھے۔ جب آبادی زیادہ ہوئی آپ نے MPA کم کر دیے۔ یہ میں اس فارمولے کو نہیں سمجھتا کہ آبادی زیادہ ہو اور MPA کم ہو، جب آبادی کم ہو تو MPA زیادہ ہو۔ یہ دنیا میں کوئی میرے سمجھتا اس فارمولے کو۔ تو اس لیے ہم بات کریں، اس لیے ہم چیختے ہیں، ہم چلاتے کہ اب یہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے دی یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے بھی ضلع ہوں گی بد امنی، فسادات، وہاں پہ اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، سڑکیں کھنڈرات ہے، وہاں پہ کارخانے نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ سارا نظام انہوں نے تباہ کر دیا۔ ہمارے MPA اور سابق MPA اور MNA نے سارا نظام اس ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاسی بغاؤ مت پیدا کرو، اور یہ جو فیصلہ آپ نے دیے اس پر نظر ثانی کرے۔ اور میں اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو، اس سے پہلے ہم کو بھی کئی بد امنی کا شکار ہوا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس سے اگر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ سے ایک بار چلے گیا تو یہ دوبارہ نہیں آتا۔ اس لیے آخر حد تک جو صحافی ہے وہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے، جو قانون دان ہے یعنی وکلا ہے وہ عدالت کی آخری حد تک جائے، اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ آخری حد تک کوشش کریں کہ یہ صرف ہم سے نہ جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے۔ والسلام۔